نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابی شریح الخزاعی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل ومن یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ رواہ البخاری۔ آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے پڑوسی کے حقوق۔ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ تو وہ حقوق ہیں جن کا آدمی مستحق ہوتا ہے، دوسرے لوگ وہ ادا کرتے ہیں، اور کچھ حقوق وہ ہیں جن کی ادائیگی اس پر لازم آتی ہے۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں فرائض بھی کہتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر دوسروں کے کیا حقوق ہیں یہ بھی جاننا چاہیے، اور دوسروں پر ہمارے حقوق کیا ہیں یہ بھی جاننا چاہیے۔ لیکن ہمارے حقوق دوسروں پر کیا ہیں اس کو جتنا زیادہ جاننا چاہیے اس سے زیادہ اس کو مستحضر رکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر دوسروں کے حقوق کیا ہیں، کیونکہ اسی سے آدمی اپنے فرائض سے سبکدوش ہو سکتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکتا ہے۔ دائرہ تو حقوق کا بہت وسیع ہے، اور ظاہر ہے کہ والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، اساتذہ کے حقوق ہیں، کمزوروں کے حقوق ہیں، ماتحت کے حقوق ہیں۔ حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے، انہی میں سے ایک ہے پڑوسی کے حقوق۔ قرآن و حدیث دونوں میں پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی بڑی تاکید آئی ہے۔ متعدد مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی پر بڑا زور دیا ہے، اور خود قرآن مجید میں بھی اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے راوی ہیں حضرت ابو شریح خزاعی۔ اس حدیث کو امام المحدثین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں درج کیا ہے۔ حضرت ابو شریح فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخدا وہ مومن نہیں، بخدا وہ مومن نہیں، بخدا وہ مومن نہیں۔ 3 بار آپ نے یہ بات فرمائی کہ بخدا وہ مومن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا، پوچھا گیا کہ من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانیوں اور اس کی تکلیف دہیوں سے محفوظ اور مامون نہ ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک پڑوسی کا ایک پڑوسی پر کیا حق ہے، اور ایک پڑوسی کو اپنے پڑوسی کے سلسلے میں کتنا محتاط اور حساس رہنا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ یورثہ رواہ البخاری۔ یہ حدیث بھی بخاری میں آئی ہوئی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اسے نقل کیا ہے۔ اس کو روایت کرتی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جبریل بار بار میرے ہاں آتے رہے اور مجھے پڑوسیوں کے سلسلے میں حسن سلوک کی تلقین فرماتے رہے۔
اور اتنی بار تلقین فرمائی کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ پڑوسی کو ہماری جائیداد میں حقدار بنا دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک اور پڑوسیوں کے ساتھ خصوصی برتاؤ کی اتنی زیادہ تاکید ہے جتنی زیادہ تاکید خود والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے، پڑوسی بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ تو وہ پڑوسی ہوتے ہیں جو پڑوسی بھی ہیں اور قرابت دار بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے حقوق دوہرے ہیں۔ ایک تو پڑوسی ہونے کی وجہ سے بھی ان کا حق بنتا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ ان کے رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں۔ کچھ وہ پڑوسی ہوتے ہیں جو قرابت دار تو نہیں ہوتے لیکن پڑوس میں رہتے ہیں۔ مثلا آپ کا پڑوسی آپ کے خاندان کا نہیں ہے، آپ کا ہم مذہب نہیں ہے، آپ کا ہم مسلک نہیں ہے، لیکن ہے وہ آپ کا پڑوسی، آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، آپ کا ہم خیال ہم فکر بھی نہیں ہے۔ تیسرے کچھ وہ پڑوسی ہوتے ہیں جو وقتی اور عارضی پڑوسی ہوتے ہیں، مستقل پڑوسی نہیں ہوتے۔ مثلا آپ کی کہیں مستقل رہائش ہے اور کوئی دوسرا آدمی کچھ دنوں کے لیے کرائے پر آپ کے پڑوس میں آ کے رہنے لگا، چلا گیا۔ یا اسی طرح آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں یا بس میں، آپ کی سیٹ کے بغل میں آ کر کے کوئی بیٹھ گیا، تو وہ بھی پڑوسی ہے۔ تو پڑوسیوں کی یہ ساری قسمیں ہیں، اور تمام پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ ان تینوں طرح کے پڑوسیوں کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اب اس میں دیکھیے، الجار ذی القربہ ایک، الجار الجنوب دوسرا، اور الصاحب بالجنب تیسرا۔ یہ 3 طرح کے پڑوسیوں کا ذکر ہے۔ میں ان تینوں طرح کے پڑوسیوں کے سلسلے میں آپ سے ابھی عرض کر چکا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے آٹا اپنے ہاتھ سے پیسا اور اس کی ٹکیاں بنائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آتے ہی نماز شروع کر دی، اور میں بھی آرام سے بیٹھی، میری آنکھ لگ گئی۔ اتنے میں پڑوسن کی ایک بکری آئی اور ساری ٹکیاں کھا گئی۔ ابھی وہ جا ہی رہی تھی، تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی ختم کر لی اور میری آنکھ بھی کھل گئی۔ میں دوڑی اس بکری کو مارنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، عائشہ ایسا مت کرو، اس سے تمہاری پڑوسن کو تکلیف پہنچے گی۔ تو پڑوسیوں کے سلسلے میں یہ ہے تعلیم اسلام کی۔ اسلام میں تو چھوڑیے، پڑوسیوں کے حقوق کا پاس و لحاظ ہر زمانے میں سارے لوگوں نے رکھا ہے۔ یہاں تک کہ دور جاہلیت جس کو ہم کہتے ہیں، اس دور میں بھی پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک کا سراغ ملتا ہے۔ حاتم طائی ایک بہت مشہور جاہلی شاعر ہے، وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، اذا ما صنعت الزادہ فالتمسی لہو اکیلا فإنی لست آکلہ عہدی اخن طارقا او جار بیت فإننی اخاف مذمات الاحادیث من بعدی۔ حاتم طائی اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ کوئی اچھی ڈش تیار کرو، عمدہ کھانا پکاؤ، تو یا تو کسی راستہ چلتے ہوئے یا کسی کے ہاں آئے ہوئے مہمان کو یا اپنے پڑوسی کو بلا لیا کرو، ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ اچھا کھانا اکیلے کھاتے اچھا نہیں لگتا۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک دوسرا جاہلی شاعر عجیر سلولی ہے، وہ کہتا ہے کہ وَتَدْعَنُ جَارَتِي مِن جَنْبِ بَيْتِي وَلَمْ تَسْتُرْ بِسِتْرٍ مِّن جِدَارِي
وَتَأْمَنُ أَنْ أُطَالِعَ حِينَ آتِي عَلَيْهَا وَاضِعَةُ الْخِمَارِ۔ اور جیر سلولی کہتا ہے کہ میری پڑوسن میرے گھر کے پاس سے صرف دوپٹہ اوڑھے گزر جاتی ہے اور اسے اس کا اندیشہ نہیں رہتا کہ میں اس کی طرف تاک جھانک کروں گا۔ یہ دور جاہلیت کی بات ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف دور اسلام میں نہیں بلکہ ہر زمانے میں پڑوسیوں کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھا گیا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں تو اس کا اور بھی زیادہ پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔